وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 77 سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اور اس میں ایک واحد موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے تمام حالات سے، خواہ وہ ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے واقف ہے۔ آئیے سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بن یامین کو اپنے پاس جگہ دی، اسے آہستہ سے کہا، بے شک میں ہی تیرا بھائی یوسف ہوں، پس تو غم زدہ نہ ہو ان کاموں پر جو یہ کرتے رہے ہیں۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ۔ پھر جب یوسف علیہ السلام نے ان کا سامان انہیں مہیا کر دیا تو شاہی پیالہ اپنے بھائی بن یامین کی بوری میں رکھ دیا۔ بعد ازاں پکارنے والے نے آواز دی، اے قافلے والو ٹھہرو، یقیناً تم لوگ ہی چور معلوم ہوتے ہو۔ قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون۔ وہ ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم۔ وہ درباری ملازم بولے، ہمیں بادشاہ کا پیالہ نہیں مل رہا، اور جو کوئی اسے ڈھونڈ کر لے آئے اس کے لیے 1 اونٹ کا غلہ انعام ہے، اور میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين۔ وہ کہنے لگے، اللہ کی قسم بے شک تم جان گئے ہوگے ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ جرم کا ارتکاب کر کے زمین میں فساد بپا کریں، اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین۔ وہ ملازم بولے، تم خود ہی بتاؤ کہ اس چور کی کیا سزا ہوگی
اگر تم جھوٹے نکلے۔ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين۔ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں سے وہ پیالہ برآمد ہو وہ خود ہی اس کا بدلہ ہے، یعنی اسی کو اس کے بدلے میں رکھ لیا جائے، ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم۔ پس یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی شروع کی، پھر بالآخر اس پیالے کو اپنے سگے بھائی بن یامین کی بوری سے نکال لیا۔ یوں ہم نے یوسف علیہ السلام کو تدبیر بتائی، وہ اپنے بھائی کو بادشاہ مصر کے قانون کی روح سے اسیر بنا کر نہیں رکھ سکتے تھے، مگر یہ کہ جیسے اللہ چاہے ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحب علم سے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ یوسف آیت نمبر 77 سے آج کا سبق شروع ہے۔ قالوا ان یسرق، انہوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے سامنے جب بنیامین پہ الزام آ گیا چوری کا، تو بھائیوں نے کہا ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرق اخ لہ من قبل، تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی، یعنی یوسف علیہ السلام پہ بھی الزام لگا دیا لگے ہاتھوں۔ فَأَسَرَّهَا یوسف فی نفسہ، پس چھپایا اس بات کو یوسف نے اپنے جی میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان پہ ظاہر نہ کیا کہ میں یوسف ہوں اور تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو، یہ نہیں کہا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانَةً، اور یہ ضرور اپنے جی میں کہا کہ تم تو بہت برے ہو، وَاللَّهُ أَعْلَمُ، اور اللہ جانتا ہے، بِمَا تَصِفُونَ، جو تم بیان کرتے ہو اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں۔ قالوا یا ایھا العزیز، اب کہا یوسف علیہ السلام کو عزیز کہہ کے مخاطب کیا، ظاہر ہے اس وقت وہی صاحب اقتدار تھے۔ یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، ان لہ ابا شیخا کبیرا، بے شک اس کا ابا بوڑھا، بہت بوڑھا ہے، شیخا کبیر، فخذ احدنا، پس تم ٹھہرا لو ہم میں سے ایک کو، مکانہ، اس کی جگہ، یعنی درخواست پیش کی کہ آپ بنیامین کو چھوڑ دیں اور ہم میں سے ایک شخص کو اس کی جگہ لے لیں۔ انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا پناہ بخدا، ان نأخذ، کہ ہم لے لیں، مگر مم وجدنا، جس کو ہم نے پایا، متاعنا، اپنا سامان، عندہ، اس کے پاس، یعنی ہم چور کی بجائے کسی اور کو گرفتار کر لیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ایسا کریں تو انا اذا لظالمون، ہم تو پھر بہت ناانصاف ہوں گے۔ یہ تو انصاف نہیں ہے کہ چور کو چھوڑ دو
اور جس نے چوری نہیں کی اس کو پکڑ لو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا، جب وہ مایوس ہو گئے، من ہو اس سے، خلصوا نجیہ، الگ ہو کے مشورہ کیا، نجیہ سرگوشی کو کہتے ہیں، الگ ہو کے آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ قال کبیرہم، کہا ان کے بڑے نے، علم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، ان اباکم، کہ تمہارے والد نے، قد اخذ علیکم، لیا ہے تم سے، موثقا من اللہ، اللہ کا وعدہ، یعنی اس کے بارے میں تم اس سے اپنے والد سے وعدہ کر چکے ہو کہ تم ضرور لاؤ گے۔ ومن قبل، اور اس سے پہلے بھی، ما فرطتم فی یوسف، جو تم نے کمی برتی یوسف کے بارے میں، فلن ابرح الارض، اب میں نہیں چھوڑوں گا زمین کو، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ اجازت مل جائے مجھے میرے والد سے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ تعالیٰ اس بارے میں کوئی فیصلہ کر لے، یعنی کوئی راہ نکال لے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں سامعین اکرام ایک نقطہ قابل غور ہے کہ یہاں یہ واقعہ کون بیان کر رہا ہے؟ یہ واقعہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور ہے، سینوں کے راز جو ہے وہ جانتا ہے، لیکن ہمارے لیے اس میں عبرت ہے کہ وہ یعنی ہم یہ دیکھیں کہ ہر ایک بات جو ہے وہ بلا کم و کاست بیان کی جا رہی ہے، اور یہ ابھی جو ہم نے پڑھا کہ انہوں نے سرگوشی کی، خلصوا نجیہ، الگ ہو کے سرگوشی کی، اب وہ سرگوشی کی بات کو سر عام بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال اس میں جو متقین ہیں یا جو متقی کی کیفیت جاننا چاہتے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز سے باخبر ہے، ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ اس کو معلوم ہے، اور پھر بوقت ضرورت وہ بیان بھی کر رہا ہے۔ اسی طرح روز قیامت جو ہے سب کچھ ہمارا کچا چھٹا جو ہے وہ بیان ہوگا، اور دوسرا قیامت کے دن تو یعنی ایک الگ صورتحال ہوگی۔ ہم پہ قرآن میں ہے کہ یوم تشہد علیہم ارجلہم والسنتہم وایدیہم، ان پہ ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں اور ان کی زبانیں، یہ سب جو ہے شہادت دیں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو گویائی مل جائے گی۔ سامعین اکرام بڑی ایسی صورتحال ہے جس سے ڈرنا چاہیے کہ اور ہمارے خلاف ہم شہادت دیں گی، تو پھر وہ پوچھیں گے کہ قالوا لم شہدتم علینا، پھر وہ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے کیوں ہمارے خلاف گواہی دی، لم شہدتم علینا، یعنی ہم خود پوچھیں گے اپنے ہاتھ پاؤں اور زبان سے، تو کہیں گے کہ انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو قوت گویائی دے دی ہے اس ذات نے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی ہے۔ بہرحال یہ ساری صورتحال ہے اور بڑی اس میں عبرتیں ہیں سامعین کرام۔ تو فلن ابرح الارض، میں اب یہیں رہوں گا، ابرح الارض نہیں چھوڑوں گا زمین، مطلب یہیں رہوں گا، حتی اذن لی، کہ جب تک میرا والد مجھے حکم نہ دے یا اللہ تعالیٰ کچھ فیصلہ نہ کر لے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، واپس لوٹ جاؤ اپنے والد کے پاس۔ ارجعوا
واپس لوٹ جاؤ، الی ابیکم اپنے والد کے پاس، فقولو کہو، ان ابنک یا ابانا اے والد، ان ابنک سرق بے شک تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، وما شہدنا الا بما علمنا اور ہم تو گواہی نہیں دیتے مگر صرف اسی کی، بما علمنا جو ہمیں علم ہے، وما کننا للغیب حافظین اور ہم غیب کے واقف تو نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ چوری کرے گا، اس نے چوری کر لی، اس کو وہاں گرفتار ہو گیا۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا اور تم پوچھو اس بستی والوں سے جس میں ہم تھے، یعنی مصر والوں سے پوچھ لو، وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا اور جو جس قافلے میں ہم آئے ہیں اس سے پوچھ لو، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم سچے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کہا، بل سولت لکم انفسکم امرا تمہیں تمہارے نفس نے، تمہارے جی نے ایک بات اچھی کر کے دکھا دی، فصبر جمیل یعنی حقیقت یہ نہیں ہے بلکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ بل یہ دیکھیں، یہ الفاظ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی کہے تھے، بل سولت لکم انفسکم امرا، یہاں بنیامین کے بارے میں بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پیغمبر کی ذات جو ہوتی ہے وہ یعنی اس کو تو معلوم تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا، تو وہ تو یہ ساری وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا کیا ہو رہا ہے، کیا کیا الزام لگ رہے ہیں، تو ان کو معلوم تھا کہ یہ سب ہونے والا ہے، جو کچھ خواب ہے وہ سچا ہونے والا ہے، تو وہ یہ جھٹلا رہے تھے کہ یہ حقیقت نہیں ہے، اور حقیقت بھی نہیں تھی، یعنی چوری کا الزام تو درست نہیں تھا۔ تو فصبر جمیل وہاں بھی انہوں نے یہی کہا تھا اور یہاں بھی۔ تو بہرحال سامعین اکرام، یہ مومن کا ایک انداز ہے کہ جو کچھ ہو جاتا ہے اس پہ وہ صبر کرتا ہے۔ عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو مجھ سے ملا دے، یأتینی کہ وہ آ جائیں، بہم دونوں جمیعاً، بہم جمیعا، ان یأتینی کہ وہ میرے پاس آ جائیں دونوں، انہو هو العلیم الحکیم بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے، یعنی جو کام اس نے کرنا ہے وہ تو ہو کے رہے گا، اب کیسے ہوگا یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور حکمت والا ہے وہ۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ اور رخ پھیر لیا ان سے، بھائیوں سے رخ پھیر لیا، وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُف اور کہا کہ اے ہائے افسوس یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں غم سے، یعنی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، آنکھیں سفید ہو جائیں تو بینائی چلی جاتی ہے، فَهُوَ كَظِيمٌ اور وہ غم میں تھے۔ سامعین اکرام، میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده
انا اذا لظالمون فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم۔ سامعین کرام ترجمہ سنا دیجئے۔ قالوا ان یسرق، انہوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے فقد سرق اخ له من قبل، تو اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، تو چھپایا یوسف نے اس بات کو اپنے جی میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ان پہ ظاہر نہیں کیا۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، دل میں کہا کہ تم بہت برے ہو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، جو تم بیان کرتے ہو اس کی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، ان کا ایک بوڑھا باپ ہے۔ فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجئے۔ انا نراک من المحسنین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا پناہ بخدا، ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم پکڑ لیں کسی اور کو، ان نأخذ کہ ہم پکڑ لیں، الا من وجدنا مگر ہم تو اسی کو پکڑیں گے، من وجدنا جس کے پاس پائی ہے، متاعنا ہم نے اپنا سامان، عنده اس کے پاس، انا اذا لظالمون اگر ہم ایسا کریں تو یہ تو بہت بے انصافی کی بات ہے۔ فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب مایوس ہو گئے ان سے، آپس میں اکیلے ہو کے سرگوشی کی، مشورہ کیا۔ قَالَ كَبِيرُهُمْ، کہا ان کے بڑے نے، أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ،
کیا تم نہیں جانتے کہ تم نے اپنے والد سے اس کے بارے میں وعدہ کیا ہوا ہے اللہ کا، وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ، اور اس سے پہلے بھی جو تم نے زیادتی کی تھی، فرت تم کمی کی تھی یوسف کے بارے میں، فلن ابرح الارض، پس میں تو یہیں رہوں گا، حتی اذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا والد مجھے حکم نہ دے، او یحکم اللہ لی، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر لے، وہو خیر الحاکمین، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، ان سے کہو کہ اے ابا آپ کے بیٹے نے چوری کی، ما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم گواہی نہیں دیتے مگر اسی بات کی جو ہمیں معلوم ہے، وما کننا للغیب حافظین، اور نہ ہم غیب کی بات جانتے تھے کہ ایسا ہوگا۔ واسأل القریۃ التی کنا فیہا، آپ پوچھئے اس بستی سے جس میں ہم تھے، والعیر التی اقبلنا فیہا، اور اس قافلے سے بھی جس میں ہم آئے، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، انہوں نے کہا بلکہ اچھا دکھا دیا تمہیں تمہارے جی نے ایک کام، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، پس میں صبر کروں گا بہت اچھا۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان دونوں کو میرے پاس لے آئے۔ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور ان سے رخ پھیر لیا۔ وقال یا اسفا علی یوسف، اور کہا کہ افسوس یوسف پہ۔ وابیضت عیناہ من الحزن، اور غم کے مارے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی اندھی ہو گئیں۔ فہو کظیم، اور وہ غمناک تھے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔